نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں دعا کرتا ہوں، دعا ہی عبادت ہے۔ انسان اللہ کے سامنے ہاتھ بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف بھی ہو، یہی اصل عبادت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت کی، ثم قرأ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ فرمایا کہ جو میرے عبادت سے اعراض کرے، جو میرے عبادت نہیں کرتے، مجھ سے دعا نہیں کرتے، مجھ سے نہیں مانگتے، فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں الٹ گر جائے گا۔ جو اللہ سے مانگتے نہیں، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو سیدخلون، اللہ کو داخل کریں گے جہنم میں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اس میں اس آیات اور اس حدیث کے اندر دونوں کے اندر یہ فرمان کی دعا کرو، دعا کے اوپر اللہ بہت سے خوش ہو جاتا ہے جتنے انسان دعا کرتے۔ اور ایک روایت میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اس سے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مرکز ہے، اصل دعا ہے، اصل عبادت کی دعا ہے۔ انسان اپنے عیش اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہو، سب کچھ آپ ہے۔ الدعاء مخ العبادت، مخ مغز کو بولتے ہیں، دماغ۔ جب انسان کے اندر دماغ نہ ہو اور سب کچھ ہے، صحیح سالم، ہاتھ بھی صحیح ہے، پاؤں بھی صحیح ہے، آنکھیں بھی صحیح ہے، کان بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن دماغ کام نہیں کر رہے، دماغ نہیں ہے، تو بیچارے کیا ہوتے ہیں؟ پاگل ہوتے، وہ تو مجبور ہوتے، وہ کبھی بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہوتے، کبھی جو ہے دیران کے اوپر بیٹھے ہوتے، گندگی کارے ہوتے، دماغ کام نہیں کرتے۔ تو عبادت کا جو اصل مرکز ہے، وہ مغز ہے، وہ دعا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادت، مخ ہے، مغز ہے۔ جس طرح آپ کوئی کام کرتے اس کے لیے آپ کی دماغ چاہیے، دماغ کے بغیر اگر آپ کی دماغ نہ ہو آپ کچھ چیز یاد نہیں کر سکتے، آپ کوئی چیز جو ہے پڑھ نہیں سکتے، آپ کچھ چیز لکھ نہیں سکتے۔ یعنی عبادت میں دعا کی جو مثال اللہ کے نبی نے دیا کہ عبادت میں دعا کی مثال مغز کی ہے، جس انسانی اعضاء میں مغز ہے، دماغ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سے عبادت میں دعا کی اہمیت ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ بس اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، جو کچھ مجھے ضرورت ہے اللہ ہی دے سکتے اور کوئی نہیں دے سکتے۔ اور انسان کسی بھی پریشانی میں ہو، مایوس نہ ہو، ان کو پتہ ہو کہ ایک ذات موجود ہے، اس سے میں مانگوں گا وہ مجھے دے گی، میں پریشان ہوں، میری پریشانی دور کریں گے۔ اور اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل۔ فرمایا کہ دعا ہر مصیبت میں کام آ جاتی ہے، ہر تکلیف، وہ تکلیف آپ کو پہنچ گئی ہو، وہ مصیبت آپ کو پکا گئی ہو، یا مصیبت ابھی آئی نہیں ہے، ابھی تکلیف پہنچ چلی ہے، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ دعا۔ آپ جب دعا کرتے ہیں تو اگر کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی تکلیف آنے والی ہو، وہ تکلیف پہ اللہ ہٹاتے ہیں، وہ مصیبت پہ اللہ ہٹاتے ہیں۔ اور اس میں بھی دعا مفید ہے کہ جو مصیبت آپ کے اوپر آ گئی، کوئی بیماری، انسان بیماری انسان کے اوپر آ جاتی ہے، انسان کہہ کر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ بیماری آپ دے لائے، بیماری آپ ہٹا سکتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ بیماری لاتے ہیں بھی اللہ پر اور بیماری ہٹاتے ہیں بھی اللہ پر۔ اللہ کے سوا کوئی وہ ہے کہ بیماریوں کو ہٹائے، بیماریوں کو ختم کرے۔ اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا ہر قسم کی مصیبت ہے، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل۔ ہر مصیبت جو آئی ہو تو اس میں بھی دعا مفید ہے، اور جو مصیبت ابھی آپ کے اوپر آئی نہیں ہے اس کے اوپر بھی یہ دعا جو ہے بہت مفید ہے۔ دعا انسان کو ہمیشہ کے لیے کرنی چاہیے۔ اور کبھی کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، میں نے تو وہ دعا کی قبول نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ما من مسلم يدعو بدعوۃ ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم۔ فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جب دعا کرتے ہیں، کوئی بھی مسلمان جب وہ دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے اندر کوئی صلہ رحمی کاٹنے کی کوئی بات نہ ہو۔ ایک آدمی غریب دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے پلان رشتہ اس کو تباہ کر، اس پلان رشتہ کوئی چیز نہ دیا، یا اگر خاندان دعا بھی ہے اس کو تباہ کرو، اس کو نقصان دو، یہ دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔
صلہ رحمی کاٹنے کی کوئی اگر دعا ہے وہ اللہ قبول نہیں کرتے. فرمایا اس حدیث میں بخاری خود ہی کروایا کہ کوئی بھی مسلمان ماں بھی مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اسم ولا قطرۃ ماء، جب تک صلہ رحمی کاٹنے کی دعا اللہ وہ دعا کو قبول کرتا. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ لیس فیہا اسم، کوئی گناہ کی کوئی دعا نہ ہو. ایک آدمی کوئی دعا کرتے کوئی گناہ کا کام ہوتے ہیں، فلان چیز فلان کام میں کرنا چاہتے ہیں، اللہ مجھے مدد فرمائے. اللہ میں چوری کرنا چاہتا ہوں، اللہ میری مدد، اللہ تو چوری میں مدد نہیں کرے گا. کوئی اور گناہ کا کام ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ وہ قبول نہیں کرے گا، اس میں اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی کام جب انسان دعا کرتے صرف دل کے ساتھ دعا کرے اس کو قبول ہو جاتا. لیکن دعا میں ایک تو یقین ہو کہ اللہ قبول کرے گا، دوسری کہ عزم ہو، عزم مضبوط ارادہ